السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے فزیکل یعنی جسمانی، مینٹل یعنی دماغی، ایموشنل یعنی جذباتی، اسپریچول یعنی روحانی اور سوشل یعنی سماجی طور پر ڈیولپمنٹ ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہماری شخصیت میں سیلف کانفیڈنس، ٹائم مینجمنٹ، پازیٹیو تھنکنگ، سیلف اسٹیم، اسٹریس اینڈ فیئر مینجمنٹ، گول سیٹنگ، ڈیسیجن میکنگ سکلز، گڈ کمیونیکیشن سکلز اور اینگر مینجمنٹ جیسی کوالٹیز کا پایا جانا ہماری شخصیت کو سنوارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اسلامک پرسپیکٹیو جانیں گے انشاءاللہ۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اس لیکچر کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ آج پارٹ 1 آپ سننے جا رہے ہیں اور اگلا لیکچر جو ہوگا وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پارٹ 2 ہوگا۔ سب سے پہلے پرسنالٹی کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ پرسنالٹی کیا ہوتا ہے؟ اٹس ٹوٹالٹی آف اے پرسنس کوالٹی بوتھ ڈیزائربل اینڈ انڈیزائربل ایز ریویلڈ ان ریسپانس ٹو ویریس سچویشنز پریزنٹڈ ان لائف۔ یعنی شخصیت کیا ہے؟ انسان کی وہ خوبیاں جو وہ زندگی کے مختلف حالات کے نتیجے میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ظاہر کرتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گریجویشن کے فائنل ایئر کا رزلٹس آؤٹ ہوا۔ اس میں جس اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا تھا اس نے ایک ریسٹورنٹ میں اپنے فرینڈس کے لیے پارٹی رکھی۔ اس پارٹی میں شراب بھی سرو کی گئی اور ہم جانتے ہیں جہاں شراب ان وہاں دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور وہی کچھ ہوا۔ اس شراب کے نتیجے میں پارٹی سیلیبریٹ کرنے آئے سبھی اسٹوڈنٹس نے ہوٹل میں توڑ پھوڑ کی، گالی گلوچ کی گئی۔ وہیں ایک دوسری سچویشن لیتے ہیں۔ اسی ایگزام میں ایک اسٹوڈنٹ جو فیل ہو گیا اس نے ڈپریشن میں آ کر کے سوسائڈ کر لی۔ تو یہاں ہم نے کیا دیکھا؟ زندگی کے 2 مختلف حالات ہیں، 2 ڈفرینٹ سچویشنز، ایک خوشی والی ہے اور دوسری غم کی، اور 2 مختلف شخصیات ہیں، اور ان دونوں نے حالات میں جس طرح اپنے آپ کو ظاہر کیا، یعنی ان دونوں کا جو ریاکشن تھا اس پرٹیکولر سچویشن پہ، کیا وہ صحیح تھا؟ ہم کہیں گے نہیں۔ تو پھر شخصیت میں ایسی کون سی کوالٹیز ہونا چاہیے کہ جس سے انسان ہر سچویشن میں بیلنسڈ اور کنٹرولڈ ریاکشن جو ہے وہ دے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آج کے ٹاپک کا دوسرا لفظ ہم سمجھیں گے، اور دوسرا لفظ ہے ڈیولپمنٹ، ہے نا۔ پہلا تھا پرسنالٹی اور دوسرا ڈیولپمنٹ۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے نیو آئیڈیا اور پروڈکٹ، یعنی نئی سوچ یا نیا بدلاؤ۔ دیٹ مینس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ حالات جو بھی ہوں ہر سچویشن میں ہمیں اپنے آپ کو بیلنسڈ رکھتے ہوئے بہترین رسپانس دینا ہے۔ اس کے لیے اپنی پرسنالٹی میں کیا چینجز لانے ہوں گے ہم کو، اور کیا کوالٹیز اپنانی ہوں گی، اسے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ہمارے دماغ کو سمجھتے ہیں۔ بیسک ایریاز ٹو کنسیڈر اباؤٹ ہیومن مائنڈ، 3 ایریاز بتائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے کانشیس مائنڈ یعنی شعوری سوچ، اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ، تیسرا انکانشیس مائنڈ۔ یہ انکانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے یہ کریٹر آف ڈریمز ہوتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے،
آج ہم کانشیس مائنڈ کے بارے میں اور سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں بات کریں گے. کانشیس مائنڈ جو ہے یہ وہ پارٹ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اویئر ہوتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے سے سوچتے ہیں. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لاجک کے وقت میں یا آرگیومنٹس کے وقت یا ڈسکشنس کے وقت میں. جو معلومات ہمارے پاس ہوتی وہ اسی پارٹ میں سیو ہوتی ہے. وہیں اگر ہم سب کانشیس مائنڈ کی بات کریں گے تو یہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. اٹ از ویئر مینٹل پروگرامس آر کریٹڈ. سو اف یو وانٹ ٹو چینج دا مینٹل پروگرام یو نیڈ ٹو فوکس آن دس پارٹ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی ہر سچویشن میں بیلنسڈ رہے, ہماری رسپانس بہترین رہے, تو ہم کو مینٹل پروگرامنگ کرنی ہوگی اور اس کے لیے ہم کو سب کانشیس مائنڈ کو یوز کرنا ہوگا. یہ سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے یہ ایکچولی ڈیسائیڈ کرتا ہے کوالٹی آف پرسنالٹی. ہم جتنا فیڈ کریں گے ہمارے مائنڈ میں اتنا زیادہ بہتر ہوگا. اب یہ فیڈ کون سا ہوگا؟ پازیٹیو ان پٹ ہوگا. یہ جتنا زیادہ پازیٹیو ان پٹ دیں گے ہم اتنا ہی زیادہ پازیٹیو ریزلٹس ہم کو ملیں گے. اور یہ پازیٹیو ان پٹ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے دے دیا اور پھر آپ نے چھوڑ دیا, چلیں اب سب کانشیس مائنڈ آپ کا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا اور آپ نے اچھے سے پروگرامنگ کر لی ہے, بلکہ آپ کو بار بار یہ پازیٹیو ان پٹ اپنے دماغ کو دینی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ نیگیٹو ان پٹ جو ہے یہ پازیٹیو ان پٹ سے زیادہ نہ ہو. تو ہماری پرسنالٹی کو, ہمارے اس سب کانشیس مائنڈ کو ہمیشہ ہم کنٹرول کرتے رہیں. یہاں بالکل نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ پازیٹیو سے زیادہ نہ ہونے پائیں, ورنہ پھر وہی ہوگا جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک سچویشن دیکھی تھی کہ وہ بچہ فیل ہو گیا تو وہ نیگیٹیوٹی میں چلا گیا, وہ اسٹریس میں چلا گیا اور پھر اس نے سوسائڈ کر لی. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ پر کنٹرول نہیں کرتے. ٹھیک, تو اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے تو اور اچھے سے ہم اویئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم دیکھیں گے کاکروچ تھیوری آف سیلف ڈیولپمنٹ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ریسٹورنٹ میں کچھ عورتیں بیٹھی ہیں اور کہیں سے اچانک ایک کاکروچ اڑ کر کے آ جاتا ہے اور وہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں سے ایک لیڈی کے کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے. اب آپ جانتے ہیں عورتوں کا ریاکشن, اور عورتیں کاکروچ سے ڈرتی ہیں, تو بالکل وہی ہوا. وہ لیڈی خوف سے چلاتی رہی, جمپنگ, عجیب طرح کی جو ہے وہ آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی, عجیب طرح کی وہ حرکتیں کر رہی تھی, اس کے باڈی موومنٹس عجیب سے تھے. ان حرکتوں سے بیچارہ شاید وہ کاکروچ بھی پریشان ہو گیا. وہ اڑ کر کے جاتا ہے اور دوسری لیڈی پر بیٹھ جاتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب وہ دوسری والی آنٹی کی باری آتی ہے, وہی سارا ڈرامہ ریپیٹ ہونے لگا. یہ شور دیکھ کر کے اس ریسٹورنٹ کا جو ویٹر تھا وہ آیا کہ دیکھوں کیا بات ہے. وہ جیسے ہی اس ٹیبل کے قریب آتا ہے اور یہ دوسری والی آنٹی جو ہے وہ سارے باڈی موومنٹس ان کے جاری ہیں, اور وہ کاکروچ اس دوسری جو ہے لیڈی ہوتی ہے ان کے پاس سے اڑ کر کے اس ویٹر کے پاس جا کر کے اس کے ہاتھوں پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ ویٹر کا کیا رسپانس تھا وہ دیکھیں آپ. ویٹر کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہتا ہے, کاکروچ کو سیٹل ہونے دیتا ہے اپنے ہاتھوں پر, اور پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور خاموشی سے ریسٹورنٹ سے باہر لے جا کر کے پھینک دیتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کاکروچ ذمہ دار تھا اس پورے ڈرامے کا؟ اگر ہاں تو پھر جب وہ دونوں لیڈیز ڈسٹربڈ ہوئی تھیں تو پھر وہ ویٹر کیوں ڈسٹرب نہیں ہوا؟ ہمارا آنسر یہ ہے کہ کاکروچ رسپانسبل نہیں تھا, اس لیے کہ وہ ویٹر ڈسٹرب نہیں ہوا. وہ کاکروچ نہیں تھا بلکہ وہ ان عورتوں کی ناقابلیت تھی ان حالات کو ہینڈل کرنے کی. بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جو مشکلات آتی ہیں
ان کو حل کرتے وقت بھی ہم سنبھل کر حالات کا مقابلہ کریں. ڈگمگانے سے اور گھبرانے سے چھوٹی سی مشکل بھی بڑی معلوم ہوتی ہے. جیسے اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے سے کاکروچ نے بڑی سی آنٹیز کو خوب پریشان کیا، حالانکہ نہ کاکروچ کاٹتا ہے نہ زہریلا ہوتا ہے. تو ہماری زندگی میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، وہ پرابلم بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگ جاتی ہیں. تب پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ وی شوڈنٹ ریئیکٹ بٹ آلویز رسپانس ان لائف. تو یہ ریئیکٹ نہیں کرنا ہے اور رسپانس کرنا ہے، تو ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے اس کو ہم سمجھیں گے. ری ایکشن کا مطلب ہوتا ہے رد عمل، اور رسپانس کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا. اور یہ اظہار کیسے؟ کہ پلٹ کر سنبھل کر جواب دینا، سوچ سمجھ کر. ری ایکشنز بنا سوچے سمجھے، بلکہ رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ سوچ سمجھ کر ہوتا ہے. تو ہم نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہم رسپانس کریں گے، نہ کہ ری ایکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کہانی میں ہم نے یہ سیکھا کہ وہ جو دونوں عورتیں تھیں انہوں نے ری ایکٹ کیا، جبکہ وہ جو ویٹر تھا اس نے رسپانس کیا. بالکل یہی حال ہوتا ہے ہمارے دماغ کا. اگر ہم نے اس کو برابر سے پروگرامنگ کی ہے تو بیسک جو نیچر ہے اس کو ہم اپنے تھاٹس کے ذریعے سے بیٹر ایکشنز میں چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی دن مان لیں کہ ہم غمگین ہیں، تو ہم نے سوچنا ہے کہ اس طرح سے غمگین رہنے سے، سیڈ رہنے سے حالات نہیں بدلیں گے. اس لیے مسکراتے ہوئے جس مسئلے کی وجہ سے ہم غمگین ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریسورسز، ذرائع ڈھونڈنا ہے ہم نے. اس سے نہ صرف ہمارا غمگین چہرہ مسکرا اٹھے گا، بلکہ ہمیں شکر کی خصلت جو ہے وہ پیدا ہوگی. کیونکہ جب ہم مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور حل بھی ہم کو بتائیں گے. اللہ سے دعا مانگیں، اور ایسے وقتوں میں جو ہے وہ غمگین ہو کر ایک جگہ بیٹھنے کی بجائے ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں سوچیں. کیونکہ مایوسی کو قرآن میں کفر کہا گیا ہے. تو مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ جب بھی اس طرح کے مشکل حالات آئیں تو مسکراتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے اس مسئلے کے حل کو ڈھونڈنا ہے. کچھ سٹیپس جو ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ شخصیت سازی کی 3 منازل ہیں. سب سے پہلے ہے ہیو اے ڈیزائر، یعنی آپ خواہش رکھیں. دوسرا ہے ڈٹرمنیشن، صرف خواہش سے کام نہیں چلے گا، آپ جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں آپ کی خواہش پر عمل کرنے کے لیے. اور تیسرا ہے گول آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ مقصد کو پہچاننا. فار ایگزامپل، ایک بچی ہے اور وہ یہ خواہش رکھتی ہے کہ وہ ایک MBBS ڈاکٹر بنے گی. اس لیے وہ کیا کرتی ہے کہ جیسے ہی اس کے 10th کے رزلٹس آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کسی اچھے کالج میں جا کر کامرس میں ایڈمیشن لے لیتی ہے. فرینڈس نے کامرس میں لیا، اس نے بھی لے لیا. یوزولی ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ فرینڈس جیسا کر رہے ہیں اندھوں کی طرح، ان کے ساتھ میں جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہ کر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے. اب دیکھیں اس بچی کو بننا تھا ڈاکٹر MBBS، اور وہ 10th کے بعد اپنی فرینڈس کے ساتھ میں جا کے کامرس میں ایڈمیشن لے لیتی ہے. اس طرح سے اس کا 11th-12th ہو جاتا ہے. 12th کے جیسے ہی ریزلٹس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ میڈیکل کالج میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے MBBS کے لیے ایڈمیشن چاہیے. تب وہاں سے کہا جاتا ہے کہ سائنس اسٹریم ہونا چاہیے تھا، آپ نے تو کامرس سے 12th کیا ہے، آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف خواہش رکھنے سے نہیں ہوگا، جذبات بس ایسے ہی دکھانے سے نہیں ہوگا، بلکہ
मकसद को सही तरीके से पहचानना, गोल आइडेंटिफिकेशन करना और उस गोल से मुतालिक डिटेल्ड मालूमात हासिल करना ज़रूरी है, तभी गोल अचीव किया जा सकता है। ये गोल्स क्या होते हैं? गोल्स आर ड्रीम्स विथ डेडलाइंस। और अगर हमने ज़िंदगी में कुछ करना है तो ये जान लें कि गोल सेटिंग मस्ट है। हमारी ज़िंदगी का गोल क्या है? हमने क्या गोल सेट किया हुआ है? ये हमको अपने आप से पूछना होगा। यूजुअली ऐसा होता है कि हम हमारे आइडियल को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं विच पर्सनालिटी आर यू इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो कोई भी हो सकता है। शायद कोई क्रिकेटर हो, कोई प्लेयर हो, या शायद कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस हो, या कोई स्पेसिफिक डॉक्टर हो सकता है, या इंजीनियर हो सकता है, या सीए, या कोई और प्रोफेशनल हो सकता है, या कोई और पर्सनालिटी हो सकती है जिससे कि आप मुतासिर हैं। बाज़ स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं हमको डॉक्टर बनना है। आप पूछें क्यों, तो कहते हैं फ़लाँ डॉक्टर जो है ना वो गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं, मैं भी बड़ी हो करके डॉक्टर बनूंगी और गरीबों का फ्री में इलाज करूंगी। तो इस तरह से हम किसी पर्सनालिटी से मुतासिर होते हैं और फिर हमारी लाइफ का गोल सेट करते हैं। ठीक, ये तो भी हमारी बात। एक एक्सपर्ट को हम देख लेते हैं। ये एक फेमस राइटर हैं और पर्सनालिटी स्कॉलर हैं। इनका नाम है माइकल हार्ट। इन्होंने एक बुक लिखी थी और इस बुक का नाम आपके सामने इसका कवर पेज मैंने रखा है। इन्होंने 100 अब तक की हिस्ट्री में जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं उनको स्टडी किया और उसके बाद ये बुक लिखी। अब वो जो 100 पर्सनालिटीज़ थी उसमें उन्होंने रैंकिंग जब स्टार्ट की तो उन्होंने फर्स्ट रैंक जो दिया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। फिर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी किताब की लिस्ट में लीडिंग पोजीशन पे रखना शायद कुछ लोगों को हैरान करेगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ के वाहिद शख्सियत हैं जो मजहबी और सेक्युलर लेवल पर बेहद कामयाब रहे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरब के जाहिल और एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों को किस तरह से समझदार और सिविलाइज्ड कौम में बदल दिया था और मदीने में वो निज़ाम कायम किया कि दुनिया आज भी इसकी मिसाल देती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर माइकल हार्ट के लिए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी नंबर 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं, तब एक मुसलमान के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाली क्यों नहीं? अगर आपका जवाब ये है कि हाँ, हमारे लिए भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाली शख्सियत हैं, तो फिर क्या आपने कभी जाना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोल ऑफ लाइफ क्या था? अगर वो हमारे लिए मिसाली शख्सियत हैं तो उनका जो गोल था वही लाइफ का गोल हमारा होना चाहिए। गोल कहते हैं नस्बुल ऐन को। उनका गोल ऑफ लाइफ, यानी मैं यहाँ कह रही हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोल ऑफ लाइफ था, ज़िंदगी का मकसद था आखिरत की कामयाबी, यानी जन्नत का हुसूल। हर वो काम करना जिससे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें जन्नत में दाखिला दे दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर डॉक्टर या इंजीनियर या टीचर या सीए या कोई और प्रोफेशन नहीं अपनाना है क्या हमने? ये हमारे गोल नहीं होना चाहिए क्या? तो जवाब ये है कि ये हमारे मिनी गोल्स हो सकते हैं, ये हमारे टेम्पररी गोल्स हो सकते हैं, लेकिन
ہمارا مین گول، ایکچول گول آف لائف آخرت کی کامیابی اور جنت میں داخلہ ہی ہونا چاہیے. جیسے اگر کسی کو، جو پچھلی ہماری مثال تھی میں اسی کو لے کر کے آگے چلوں گی، کہ جو وہ بچی تھی جس کو MBBS ڈاکٹر بننا تھا، تو وہ اس کا مین گول تھا ڈاکٹر بننا. اس کے لیے اس کو کچھ منی گولز جو ہیں وہ لے کر کے اور ان پر کام کر کے آگے بڑھنا تھا. جیسے 10th میں اچھا پرسنٹیج لانا تاکہ 11th اور 12th کے لیے اچھا کالج ملے. پھر اس کے بعد 11th 12th میں 12th کے ایگزام کے بعد انٹرنس ایگزام، تو اس کی تیاری 10th آنورڈز ہی سٹارٹ کرنا. پھر میڈیکل میں ایڈمیشن لینا، پھر وہ وہاں پر پورے وہ 5-6 سال گزارنا، تب جا کر کے اس کا وہ مین گول اچیو ہوا، ڈاکٹر بننا. اچھا، اب جب یہ مین گول اچیو ہوا تو مطلب گول آف لائف اچیو ہو گیا، تو اب کچھ نہیں بچا کیا؟ پھر اب لائف میں وہ کیا کرے گی، ہے نا؟ تو یہ سمجھنا کہ یہ سب منی گولز ہیں. تو یہ منی گولز ہیں اور ایکچول گول آف لائف آخرہ ہے. تو اب ان منی گولز کے ذریعے سے وہ ایکچول گول آف لائف کی طرف بڑھے گی. تو یہ منی گول کے ذریعے سے جب وہ ڈاکٹر بن گئی ہے تو اب اس نے کس طرح سے خدمت خلق کرنا ہے، سوشلی کس طرح سے وہ بہتر کام کر سکتی ہے، غریبوں کا کیسے وہ فری میں علاج کر سکتی ہے، لوگوں کو الگ الگ بیماریوں سے متعلق کیسے اویئر کر سکتی ہے. جیسے ابھی کورونا بیماری جو آئی ہوئی ہے، تو یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں لوگوں کو اویئر کرنا، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس لوگوں کو سمجھانا، بہت ساری ایسی باتیں جو وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کر کے اپنے اس منی گول کے ذریعے سے اپنے ایکچول گول کے لیے وہ محنت کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا، یہ جو ہم نے بات کی نا کہ مین گول تو آخرت ہونا چاہیے، تو یہ مین گول جو آخرت ہے یا جو جنت کو حاصل کرنے کی تیاری ہے، اس میں بیسیکلی پوری لائف میں ہم کو 2 کام کرنے ہیں، اور وہ ہے حقوق اللہ کو ادا کرنا اور حقوق العباد کو ادا کرنا. حقوق اللہ کیا ہیں؟ ہم کو بتایا گیا ایمان کے ساتھ نماز کی ادائیگی، اس کے بعد فرض روزے جو ہم پر ہیں رمضان کے، اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو حج کی ادائیگی. وہیں حقوق العباد کیا ہیں؟ بندوں سے متعلق ہمارے حقوق. ہم یوزولی یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا فوکس حقوق اللہ پر ہوتا ہے اور حقوق العباد پر نہیں ہوتا. لیکن یہ جاننا ضروری کہ ان دونوں کے کرنے سے ہی جنت ملے گی. اس لیکچر میں ہم آگے اس کو سمجھیں گے حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے. تو آخرت میں 2 آپشنز ہی ہوں گے، جنت اور دوسرا والا جہنم. جنت میں کون جائے گا؟ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرے گا. اور جہنم میں کون جائے گا؟ جو اس کے اپوزٹ کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو شیطان کو فالو کرے گا. کسی بھی مقصد کو اگر حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے نالج اینڈ ایکشن، یعنی کہ علم اور عمل دونوں ضروری ہوتے ہیں. نالج جتنی زیادہ ہوگی، پرفارمنس کا گراف اتنا ہی زیادہ اوپر کی طرف تیزی سے گرو کرے گا. تو یعنی اب ہمارا مقصد کیا ہم نے فکس کر لیا ہے؟ جنت کو حاصل کرنا ہے. تو جب جنت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کو کیا عمل کرنا ہے، ایکشنز ہماری کیا ہوں گی؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو علم حاصل کرنا ہوگا. تو یہ جو علم، یہ جو نالج ہم کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہماری پرفارمنس جنت حاصل کرنے کے لیے بہترین ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اس علم کو حاصل کیسے کریں گے اور کیوں کریں گے، اسے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اللہ کے نام سے. تو پہلی وحی میں پہلا لفظ ہے پڑھو. وہیں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
تو یہ علم جس کے بارے میں، یہ نالج جس کو گین کرنے کی ہم بات کر رہے تھے، پتہ یہ چلا کہ یہ تو فرض ہے، یہ ضروری ہے، ہم کو یہ نالج ہونا ضروری ہے. زندگی میں صرف اسلام کا جاننا یا اس کا سیکھنا ہمیں مسلمان نہیں بناتا، بلکہ ہمیں عمل کرنا ہوگا. یہی ہوگی ہماری پرفارمنس. اسلام کے مطابق ہم کو زندگی بھی گزارنی ہوگی. تو سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقصد ہم کو بتا دیا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اچھا، تو اب یہ عبادت کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو شاید ہم یہ کہیں نمازوں کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت، تسبیحات پڑھنا یا روزے رکھنا. بے شک یہ سب عبادت ہیں، لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اور ہر وہ چیز جس سے بچنے کا حکم دیا، یہ ان دونوں پر عمل بھی عبادت ہے. یعنی عبادت دراصل اللہ کے حکم کے مطابق چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، تو آئیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز کو ہم سمجھتے ہوئے آگے جائیں گے. یہ دین کیا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ یہ عربی لفظ اور اس کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. تو یہ کون سا والا طریقہ زندگی گزارنے کا؟ یہ وہ طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن اور حدیث میں بتایا. یہ وہ طریقہ ہرگز نہیں کہ جس میں ہم دوسروں کی اندھا دھند کاپی کر لیں اور اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار لیں. وہ طریقہ نہیں ہے یہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر، ان کے اخلاق کے بارے میں. تو ان کا جواب سنیں آپ. وہ جواب دیتی ہیں کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی ان کے جواب میں بھی ایک سوال تھا. یعنی وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دراصل وہی تھا جو قرآن میں ذکر ہے. تو اگر ہم کو بھی اپنی پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنانی ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہم ان کو آئیڈیل مانتے ہیں، تو اب اگر ان کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں تو ان کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. تو پھر ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ہم بھی اگر قرآن پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا چیزیں ہیں، کیا وہ احکامات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا، اور وہ کون سی باتیں ہیں جس سے ہم کو بچنے کا حکم دیا ہے. ڈونٹ پریچ اور نو اسلام، لیو اسلام. ہم یوزولی ہے نا ایسے کرتے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے وہ دین کو جانا اور لوگوں کو جا کر بتا رہے ہیں. تو زندگی میں صرف اسلام کا جاننا یا اس کو دوسروں کو سکھانا یہ ہم کو مسلمان نہیں بناتا، بلکہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر پریچنگ اسلام یا نوئنگ اسلام، ہم سمجھ رہے ہیں کہ پریچ کرنا، لوگوں کو بتانا، اور نوئنگ اسلام یعنی اسلام کو جاننا. تو اسلام کو ہم جان سکتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں. لیو اسلام کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی کو گزارنا. اس کے لیے جو ہے وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہماری بہت اچھے سے رہنمائی کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت پکڑیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے. تو قرآن کی جو آیات ہیں ان کو نہ صرف پڑھنا، ان کی تلاوت کرنا اور پھر ان کا
ترجمہ سمجھ لینا، ٹرانسلیشن سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ قرآن ہی کی یہ آیت میں اللہ ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کی آیات پر غور کریں، اور پھر غور کر کے چھوڑ دینا نہیں، بلکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو نصیحت کب حاصل کریں گے؟ جب اس کو بہت اچھے سے ہم سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تب ہوا وہ کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کے آخر میں کہ جو اس مطابق کرے گا وہ دراصل عقل والا ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں تو یہاں پھر غور کریں کہ اللہ کے مطابق ہم عقل مند تبھی ہوں گے جب قرآن کی آیات پر ہم غور و فکر کریں گے اور ان سے نصیحت حاصل کریں گے۔ تو گویا کہ ہم کو قرآن کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوگا، قرآن سے تأمل کرنا ہوگا، اور وہ تدبر اور تذکر سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ انٹریکشن جو قرآن سے تعامل کی ہم بات کر رہے تھے، تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کی آیت پر غور و فکر کرنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ وہیں یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ برکت والی کتاب ہے اور ہم نے نازل کی ہے، اس لیے اس کی پیروی کرو، یعنی اس پر عمل کرو، فالو دس بک، اور تقوی اختیار کرو، یعنی ڈرو کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ تو انشاءاللہ آئیں ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ میں ہمارا یہ انٹریکشن شروع کریں گے اور ہماری آخری سانس تک ہم اس کو جاری بھی رکھیں گے۔ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو اب آئیں ہم ایک ایکشن پلان بناتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہوگا یہ ڈیڈیکیشن ٹو اچیو گول، یہ جو گول ہم نے سیٹ کر لیا ہے، تو اب اس کے لیے ہمارا ایکشن پلان کیا ہوگا؟ اس ایکشن پلان میں سب سے پہلی جو بات ہوگی وہ نیت کی ہوگی، یعنی انٹینشن۔ نیت جیسی ہوگی اثرات بھی ویسے ہی آئیں گے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری کی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پرسنالٹی بنانا ہے، سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے ہم کو کہ یہ جو گول ہم نے بنایا ہے نا، آخرت کو پانے کا، جنت میں داخلے کا، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہر وہ کام جس سے اللہ میرا راضی ہو جائے۔ میری پرسنالٹی، میری شخصیت میں ہر وہ نئی بات میں شامل کروں گی کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہاں میری نیت بالکل یہ نہ ہو کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں۔ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہم نے پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ حصول علم کا مقصد آخرت کی کامیابی، رضائے رب اور فلاح انسانیت ہونی چاہیے۔ اس کو بالکل اچھے سے ہم دھیان رکھیں گے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہوگا، صرف اپنے لیے زندگی جی کر کے جائیں گے، ایسی زندگی نہیں جینا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ تو نیت کریں کہ اللہ مجھے میری پرسنالٹی کو ایسا بنا دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے، اور میں ایسے کام کروں لوگوں کے لیے جس سے تو خوش ہو جائے، تو مجھے اپنی اس جنت میں داخلہ دے دے۔ ہمارے ایکشن پلان کی دوسری جو ہے وہ سٹیپ ہوگی دعا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر صراط مستقیم ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہی وہ صراط مستقیم ہوگا جو ہم کو جنت کے راستے پر لے کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا سکھائی تھی، اور وہ دعا تھی ربی زدنی علما۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں یہ ہم کو ملتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ اب دعا ہم نے کر لی، تو آئیں تیسری سٹیپ کی طرف بڑھیں گے پھر ہم انشاءاللہ، اور وہ ہوگا کنٹینیوس ایفرٹس۔ یہ کنٹینیوس ایفرٹس یعنی کہ جہد مسلسل ہم کیوں کریں گے، کہاں کریں گے اور کیسے کریں گے، اس کو سمجھ کر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ یہ ہم کیوں کریں گے کنٹینیوس ایفرٹس؟ یہ ہم اس لیے کریں گے کہ ہماری پرسنالٹی امپروو ہو، ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے کریں گے ہم۔ اب اس کو کہاں کریں گے اور کیسے کریں گے، ٹھیک؟
تو سب سے پہلے ہم اس سلائیڈ میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کریں گے. ہماری جو شخصیت ہوتی ہے اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. وہ ظاہری خوبیاں اور باطنی صفات سے بنتی ہے. ظاہری خوبیاں فزیکل اپیرنس جو باہر سے دکھتا ہے، ہم اس کو بھی نکھارنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے قرآن اور حدیث میں ہم کو کیا کیا ملتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح سے باطنی صفات، انر کوالٹیز کو ہم زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب یہ ان دونوں پر ہماری محنت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ نکھر کر کے سامنے آئے گی. تو یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کنٹینیوس ایفرٹس ہم نے کہاں کرنا ہے. تو یہ ہم نے ہمارے فزیکل اپیرنس پر بھی کرنا ہے اور ہماری انر کوالٹیز پر بھی کرنا ہے. ڈیٹیلڈ ہم آگے دیکھیں گے دونوں کو بھی، فزیکل اپیرنس اور انر کوالٹیز کو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم کریں گے. ایک ٹاسک جو ہے وہ ہم یہاں لے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ٹاسک جو ہے ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا. اس نے اپنی کلاس میں 2 گروپس بنائے اسٹوڈنٹس کے سے. ایک گروپ اے تھا اور ایک گروپ بی تھا. اور ٹاسک کیا دیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ پلانٹ جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، گروپ اے والوں کو پلانٹ دیا گیا، گروپ بی والوں کو پلانٹ دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس کے گرین لیوز پر دھیان دیں گے، ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ ٹیک کیئر کریں گے. تو ٹیچر کی انسٹرکشنز کو سنتے ہوئے گروپ اے نے کیا کیا. اب آپ جانتے ہیں کہ گرین لیوز کہاں ہوتے ہیں، یہ شوٹ سسٹم ہوتا ہے اس پلانٹ کا جو اوپر سے ہم کو دکھائی دیتا ہے، جو پلانٹ کے لیوز ہوتے ہیں یا فلاورز ہوتے ہیں، پتے اور پھول. تو جو گروپ اے ہوتا ہے اس نے، ٹیچر نے جو کہا تھا کہ آپ دھیان رکھیں اس کے گرین لیوز پر، تو انہوں نے اسی پر دھیان دیا. جبکہ گروپ بی نے کیا کیا، روٹ سسٹم پہ دھیان دیا. گروپ اے جو ہے وہ اوپر پتوں پر بس تھوڑا تھوڑا کچھ پانی چھڑک کر، لیکن گروپ بی نے کیا کیا، جڑوں پر پانی ڈالا، جڑوں کو کیسے مضبوط رکھا جائے اس پر دھیان دیا. اور ٹیچر نے کہا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ دیکھے گی کہ کس کا پلانٹ بہتر ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ گروپ اے صحیح تھا یا گروپ بی نے جو کیا وہ صحیح تھا؟ گروپ اے تھا کیا؟ نہیں، کیونکہ گروپ اے نے صرف ان پتوں پر کام کیا جبکہ گروپ بی نے اس کے روٹ پر کام کیا. اور ہم کو پتا ہے اگر پلانٹس کی روٹس یعنی کہ جڑیں مضبوط ہوگی وہ پلانٹ مضبوط ہوگا اور پھر اس پر جو ہے وہ ہری بھری پتیاں ضرور آئیں گی. بالکل اسی طریقے سے ہم کو کام کرنا ہے ہماری انر کوالٹیز پر بھی، صرف ظاہری کوالٹیز پر نہیں. اور انر کوالٹیز میں ہمارے برین اور ہارٹ پر ہم نے کام کرنا ہے. دماغ سے سوچنا کیا چیز صحیح ہے، کیا ہم کو جنت میں لے کر کے جائے گی اور کیا اس کے اپوزٹ والے آپشن میں. اسی طرح سے ہمارے دل کو جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگانا اور ہمارے دل میں نرمی لانا، لوگوں پر رحم کرنا، بہت ساری کوالٹیز جو ہم قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے ویڈیو میں. مجھے یہاں یاد آ رہا ہے میں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹ شیو کھیرا کو سنا تھا. وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از ناٹ اونلی ہاؤ یو واک، ٹاک اور ایٹ بٹ آلسو دی ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈ دیٹ یو ہیو. یعنی شخصیت سازی صرف یہ نہیں کہ آپ کیسے چلتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں یا کھاتے ہیں، بلکہ آپ میں موجود خوبیاں اور آپ کا دوسروں سے رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں شامل ہیں. یہ شیو کھیرا صاحب ہم کو ابھی بتا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہم کو جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہی دے دی تھی. سبحان اللہ. تو اس سلائیڈ میں ہم نے یہ جانا کہ پرسنالٹی جو ہے وہ، جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر جو درخت ہے، اگر میں درخت کی مثال دوں تو ہماری اگر پوری پرسنالٹی باہر سے جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے، جیسا کہ یہ درخت کھڑا ہے لیکن اس کی جڑیں مضبوط اندر کی طرف زمین کی طرف ہیں، تو ویسے ہی ہماری پرسنالٹی صرف باہر سے اچھی نہ ہو بلکہ اگر اس درخت
کو مضبوط کرنا ہے تو جیسے جڑوں پر کام کرنا ہوگا، ویسے ہی ہماری پرسنالٹی کو اگر ہم کو ڈیولپ کرنا ہے تو جو ایکسٹرنل کوالٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ باطنی صفات یعنی انٹرنل کوالٹیز پر بھی ہم نے فوکس کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اینڈ وین یعنی کب اور کیسے کریں گے یہ کام. انسان جو ہے جسم اور روح سے مل کر کے بنا ہوا ہے. ہم ہمیشہ جسم کو سنوارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جسم کی بھوک کی فکر کرتے ہیں، لیکن جسم تو ہمارے مرنے کے بعد قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ہماری روح کو پیش ہونا ہے. تو پھر ہم کو دھیان زیادہ کس پر دینا ہے، کام زیادہ کس پر کرنا ہے، ہمارے جسم پر یا ہماری روح پر؟ تو ہم یہاں یہ سمجھے کہ ہماری روح پر ہم نے دھیان دینا ہے، اسے بھی نیکیوں سے سنوارنا ہوگا اور عبادت سے اس کی بھوک کو مٹانا ہوگا. تو جتنا زیادہ ہم ہمارے ایکسٹرنل فزیکل اپیئرنس پہ دھیان دیتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم کو ہماری روح پر دھیان دینا ہوگا، ہماری انٹرنل کوالٹیز پر بھی دھیان دینا ہوگا. یہ کیسے ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں. ظاہری خوبیاں، سب سے پہلے ہم ظاہری خوبیوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ذکر ہے اس کو دیکھیں گے، اور پھر ہم آج انٹرنل کوالٹیز کرتے ہوئے اس ویڈیو کو اینڈ کریں گے. ظاہری خوبیاں یعنی کہ فزیکل اپیئرنس یا ایکسٹرنل فیچرز آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں کچھ تو ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے اور کچھ ہماری طاقت کے باہر ہوتا ہے. جیسے کہ رنگ، کسی کا گورا ہے، کسی کا درمیانہ ہے تو کسی کا قدر کم. اسی طرح سے ہائٹ یعنی کہ قد، تو کسی کی زیادہ ہے یا کسی کی کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ظاہری حسن کو نہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فزیکل اپیئرنس میں ہمارے جو ہے ظاہری حسن کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ تو اللہ نے ہی دیا ہے. اگر لمبا اونچا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اگر گورا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے تقوی کو، یعنی ہم کتنا زیادہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو قرآن اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے ہماری زندگی کو گزارتے ہیں. اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کالے ہیں یا گورے، آپ اونچے ہیں یا آپ ہائٹ میں کم ہیں. اللہ ظاہری حسن کو نہیں دیکھتا. جیسے مثال لے لیں آپ، حضرت بلال حبشی غلام تھے، لیکن جب اذان دینے کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت بلال کو چنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں کہتے ہیں بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اب لباس دیکھیں کہ یہ ڈریس جو ہمارا ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل فیچرز میں آتا ہے. تو ہمارا لباس کتنا مہنگا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ تو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ لے کر کے پہن رہے ہیں. اللہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ تقوی کو دیکھ رہا ہے. لیکن کچھ جو ہے ظاہری صفات جو ایکسٹرنل فیچرز ہیں ہمارے، ان کو اللہ نے حکم دیا نکھارنے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا بھی. جیسے سورہ لقمان کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی چال کو درمیانہ یعنی کہ ماڈریٹ رکھو. یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو. اسی کو سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں دے واک ماڈیسٹلی، کسی نے کہا جینٹلی، کسی نے کہا ان ہیوملٹی، اس طرح سے اس کے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں. کسی نے ٹرانسلیٹ کیا وتھ ہمبلنس. تو چلنا کیسا ہے یہ بھی ہم کو قرآن میں سکھا دیا گیا. وہیں اس آیت میں آگے کہا گیا اپنی آواز کو پست رکھو یعنی نیچا رکھو. بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ گدھے کی آواز ہے.
تو گدھا ہوتا ہے نا بنا مطلب کے بھی ڈھینچو ڈھینچو کر کے چلا رہا ہوتا ہے خوب زور زور سے. تو بنا مطلب کے زور سے نہیں بولنا ہے. آواز اتنی دھیمی نہ ہو کہ آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے والا نہ سمجھے. تو یعنی اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے ماڈریٹ کر لینا ہے. وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک سوال کیا گیا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو بہتر لباس پہننا کیسا ہے, تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل ہے اور جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے, مال دیا ہے, تو آپ بہتر طریقے سے لباس پہن کر گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بھی ہم کو ایک حدیث میں ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ فزیکل اپیئرنس, ہمارا ڈریس کیسا ہو, یہ اس حدیث میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے پہنیں. کچھ اسی طرح ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں, بکھری داڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے حلیے کو جا کر کے درست کر کے آؤ, یہ جو شیبی اپیئرنس ہے اس کو ٹھیک کر لو. وہیں ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا تو کہتے ہیں جاؤ اور کپڑوں کو دھل کر کے پہنو. سبحان اللہ. دیکھیں آپ کہ یہ ساری باتیں ہم کو بتا دی گئیں, ان سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے ان پیسوں سے ہم جو لباس پہن رہے ہیں وہ کیسا ہو, وہ بکھرا بکھرا, ہمارا جو حلیہ ہو وہ بکھرا بکھرا نہ ہو, ہمارے جو کپڑے ہوں وہ گندے نہ ہوں بلکہ وہ دھلے ہوئے ہوں. اسی طریقے سے ہم یہ بھی دھیان دیں گے کہ ہمارا لباس اور جسم بدبودار نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو ہے محبت کرتا ہے جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں, پاک رہتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ پاکیزگی یعنی صاف ستھرا رہنا آدھا ایمان ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں, اس پر ہم نے دھیان دینا ہے. اب دیکھیں ایکسٹرنل فیچرز میں مسکراہٹ بھی آتا ہے. ظاہری طور پر آپ مسکرا رہے ہیں یا نہیں, وہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو عموماً دیکھنے والا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ہی پسند کرتا ہے نا. ایک سیڈ فیس اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے ایک مسکراتا ہوا چہرہ ہم لیے رہیں. اس سے نہ صرف کہ شکر ادا ہوگا بلکہ ایک سنت ہے جو ادا ہوگی. مسکرانے کو سنت قرار دیا گیا, صدقہ قرار دیا گیا. مسکرانے سے جو ہے وہ ہماری شخصیت نکھرتی ہے, ہماری پرسنالٹی کو مسکراہٹ امپروو کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیں کہ مسکرانے سے بھی ہم کو ثواب مل رہا ہے نا. تو آج سے مسکرائیں, ہنسنا نہیں ہے خوب زور زور سے کہے لگا کے, ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ پاگل ہیں. بلکہ آپ نے مسکرانا ہے. جب بھی کسی سے مل رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں تو آپ مسکرائیے. اس سے آپ کی پرسنالٹی بہتر ہوگی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. اسی طرح سے جیسے ہم نے ابھی لباس اور جسم بدبودار نہ ہو اس بارے میں دیکھا, یہ بھی ہم دھیان رکھیں گے کہ ہمارے منہ سے بدبو نہ آئے. ہم بعض دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی اچھی پرسنالٹی سامنے سے آتی ہے اور جب بات کرنے لگ جاتی ہے تو ان کے منہ سے بو آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ہم کو بعض حدیثیں بھی اس متعلق ملتی ہیں کہ مسواک کے استعمال سے نہ صرف منہ کی صفائی ہوتی ہے بلکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا. اور مسواک کے استعمال کے بعد اگر نماز پڑھی جائے تو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. اسی طرح سے کچھ فزیکل اپیئرنسز جس کے بارے میں خصوصی طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے قرآن میں کہا گیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33
میں کہا گیا کہ پرانے زمانے کی طرح، پہلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں بناؤ سنگار کرنے والیاں جو اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے سامنے ڈسپلے کرتی ہیں اپنی بیوٹی کا، یہ جاہل ہیں اس آیت کے حساب سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو اس طرح سے اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کرتے تھے بناؤ سنگھار کے ذریعے سے، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. تو پھر اب ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو جاہلوں کی طرح نہیں، بلکہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے حدیث کو پڑھا، تو اب ہم جو ہے وہ پڑھی لکھی ہونے کے ناطے اپنی بیوٹی کو صرف اپنے شوہر کے سامنے ڈسپلے کریں گے، کسی اور کے سامنے نہیں کریں گے. تو ایکسٹرنل فیچرز میں، فزیکل اپیئرنس میں اس بات کو ہم دھیان رکھیں گے. اسی طرح سے آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عریاں اور تنگ لباس، ٹائٹ کلوتھنگ، ٹائٹ ڈریسز جو ہے وہ بہت زیادہ پہنے جا رہے ہیں، اور اپنے بالوں کو کچھ اس طرح سے باندھ دیا جاتا ہے کہ سر پر وہ اونٹ کے کوہانوں کی طرح ابھر کر کے آتے ہیں. اس سلسلے میں ہم کو حدیث ملتی ہے کہ اس طرح کے ٹائٹ کلوتھنگ پہننے والیاں اور اپنے بالوں کو اونٹ کے کوہانوں کی طرح اوپر سر پر باندھنے والیاں، کیمل ہمپ حجاب جو پہنتی ہیں، وہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور تک آ رہی ہوگی. یعنی جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا ایسی عورتوں کو جو ٹائٹ لباس پہنتی ہیں یا جو اس طرح سے کیمل ہمپ والا حجاب پہنتی ہیں. یہ فوربڈن اسلام ہے. تو آپ دھیان رکھیں گے کہ ہم نے تو ابھی کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے جنت میں جانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے اپنی شخصیت کو سنوارنے کی. تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں، اب تک ہم کو نہیں پتا تھا، تو استغفر اللہ کہیں، اور اب پتہ لگ گیا الحمدللہ کہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ سے کہیں کہ انشاءاللہ اب جو ہے وہ میں صحیح طریقے کا لباس پہنوں گی، اور میرا حجاب بھی جو ہے وہ کیمل ہمپ والا نہیں ہوگا. اچھا، اگر ان باتوں پر عمل نہ کریں تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان باتوں پر عمل کیوں کرنا ہے. یہ قرآن کی آیات سمجھ کر کے اس پر عمل کیوں کرنا ہے، یا اس حدیث کو عمل کر کے اس پر عمل کیوں کرنا ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد؟ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ کہا ہے. جیسے ایک مثال میں یہاں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اسی طرح سے احادیث کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تبھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہوگا. اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو بخاری کی اس حدیث کے حساب سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن جس نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، تو پھر اگر نافرمانی کرنے والا ہوگا تو وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے میری بہنوں کہ ہم قرآن اور احادیث کو سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ پریکٹیکلی ان پر ہم عمل کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہم کو بتایا تھا. اسی طرح سے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے 30 میں مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو کچھ حکم دیا جاتا ہے، اور پھر 31 میں عورتوں سے کہتے ہیں کہ اے ایمان والے مردوں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو. پھر اگلی آیت میں عورتوں سے کہتے ہیں اے ایمان والی عورتوں، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی زینت ظاہر نہ کرو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھو، اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو سوائے شوہروں کے. باپ، سسر، لڑکے، بھائی، آگے جو ہے وہ محرم کی لسٹ ہے کہ ان کے علاوہ جو ہے ظاہر نہ ہونے پائے. تو یہ عورتوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کا جو فزیکل اپیرنس ہے، ان کے جو ایکسٹرنل فیچرز ہیں، یہ مطلب یہ کس طرح کا لباس پہنے، اور یہ ان کی زینت ظاہر نہیں کرنا ہے
اور انہوں نے کیسے رہنا ہے یہ گویا کہ بتاتے ہوئے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ فزیکل یا ایکسٹرنل فیچرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں مردوں سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں, نہ یہ کہ نظریں اوپر رکھتے ہوئے گھور گھور کے دیکھنا, تو یہ چیز غلط ہوگی. تو عورتوں کو بھی ہدایت دی گئی اور وہیں مردوں کو بھی ہدایت دی گئی. انفیکٹ مردوں کو پہلے آیت نمبر 30 میں اور پھر آیت نمبر 31 میں عورتوں کو دی گئی. وہیں جو ہے ایک اور آیت ہم کو ملتی ہے ایکسٹرنل فیچرز کہ ہم اگر باہر نکلتے ہیں عورتیں تو ان کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے. یہ ہم کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر؟ اپنے جلباب کو لٹکا لیا کرو, وہ جو چادریں ہیں ان کو اپنے اوپر لٹکا لیا کرو جب تم گھر سے باہر نکلو. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے فائدے اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں کہ اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جایا کرے گی, اور پھر ان کو باہر جو ہے وہ ٹیز نہیں کیا جائے گا, ان کو ستایا نہیں جائے گا. جب وہ باہر نکلیں گی تو دیکھا جائے گا کہ ارے یہ تو جلباب پہنی ہوئی عورتیں ہیں, تو پھر ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ اچھے گھرانے سے ہیں, اور پھر ان کو ٹیز نہیں کیا جائے گا. تو جب بھی آپ حجاب پہن کر کے باہر نکلیں تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ یہ جو ڈریس کوڈ ہے یہ دراصل آپ اللہ کے فرمان کے مطابق, اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے قرآن کی ایک آیت پر عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار, جیسے ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے, قرآن میں بتایا کہ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے, بک آف گائیڈنس ہے. لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری شخصیت سازی کی, یعنی ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے طریقے اگر ڈھونڈیں گے تو یہ غلط ہوگا. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کی تیاری آرٹس کی کتابوں سے کرے؟ نہیں. اس کو میڈیکل انٹرنس کا ایگزام اگر دینا ہے تو اس کو سائنس کی بکس پڑھنا ہوگی, کورس کی وہ بک پڑھنا ہوگی. وہ آؤٹ آف دا کورس کوئی بک پڑھے گا تو وہ اس کے لیے ہیلپ فل اس کے ایگزام کے لیے نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری زندگی پوری کے پوری جو ہے وہ ایک ایگزام ہے, اور اس ایگزام کے لیے جو ہماری بک آف گائیڈنس ہے وہ قرآن ہے. تو اس ایگزام میں اگر ہم کو سکسیزفل ہونا ہے تو قرآن پر عمل کرنا ہوگا ہم نے, چاہے وہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہو, چاہے وہ باقی ساری چیزوں کے لیے, اللہ کے فرمان کو جاننے کے لیے, ہر چیز کے لیے قرآن اور حدیث کو ہم نے ریفر کرنا ہوگا. یہاں ہم نے ایکسٹرنل فیچرز جو ہیں وہ ختم کیے, میں نے شارٹ میں جو ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اب انر کوالٹیز کی طرف, یعنی باطنی صفات کی طرف. ہماری شخصیت جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے, ایک بلڈنگ ہے وہ. اب اس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. کوئی بھی بلڈنگ ہو اس کے لیے اس کی فاؤنڈیشن کیسی مضبوط ہو وہ دھیان رکھا جاتا ہے. تو اگر ہماری شخصیت ایک عمارت ہے تو اس کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ اخلاق اور کردار ہے, وہ کیریکٹر اور مینرز ہے. آئیں سب سے پہلے ہم کیریکٹر کے بارے میں جانتے ہیں, اور پھر دوسرا پارٹ جو اس کا رہے گا وہ مینرز یا بیہیویئر کا رہے گا, اس کو جانیں گے. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم کیا کریں گے. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا کہ بری عادتوں سے ہم پرہیز کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی کسی کا انسلٹ نہیں کرتے تھے, کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے, سب سے اچھے سے بات کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مومنوں میں سب سے افضل اچھے اخلاق والا ہے. بخاری کی حدیث ہے یہ. تو یعنی ہم کو بد اخلاقی کو چھوڑنا ہوگا اگر ہم افضل مومنوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہ گڈ مینرز ہم نے اپنے اندر لانی ہوگی. اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ اور ہمارے اخلاق اور کردار میں اچھی باتیں لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہم کو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6, 9, 10, 11 اور 12 میں ملتا ہے. سب سے پہلے ہم آیت نمبر 6 کو اگر دیکھیں تو اس میں اللہ
سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی بھی نیوز کو بغیر چیک کیے کہ وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں آگے نہیں بھیجنا ہے، ورنہ ہم کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ آج کل دیکھیں ہم فیک نیوز بہت دھڑلے سے بھیجی جاتی ہے، بس یہاں آئی نہیں کہ ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا۔ وہیں اسی سورہ میں آیت نمبر 9 ہم کو یہ بتاتی ہے کہ عدل و انصاف پر عمل کیا جائے، ایکٹ جسٹلی۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں امن و امان قائم رکھو، پیسفل رہو، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوئے نہ رہو۔ آیت نمبر 11 سورہ حجرات میں اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ آپ جو ہیں وہ نگیٹو ازمپشنز لوگوں کے بارے میں ایسے ہی بس اپنے دماغ میں سوچ کر کے بنانا شروع کر دیے، تو یہ غلط ہے۔ ہم کو یہاں پر نگیٹو ازمپشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اسی آیت میں آگے کہا گیا اور جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی اسپائنگ کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، یہ سب نہ کرو۔ دس از اونلی ٹائم ویسٹ۔ آپ نے اتنا ہی ٹائم اپنے آپ پر لگائیں، اپنے آپ کو نکھاریں۔ اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں غیبت نہ کرو، غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اتنی جو ہے وہ گندی بات ہے یہ۔ تو ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ان بری عادتوں سے ہم پرہیز کریں، کیونکہ یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے غرور، فحاشی، اترانا، غصہ، یہ سبھی شیطانی صفات ہیں، یہ ہم کو جنت سے دور کرتی ہیں۔ اگر آپ غصے کی بات کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، گھمنڈ، غرور، گھمنڈ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غرور کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آج ہی اپنے اندر جھانکیں، اور اگر غرور، گھمنڈ، ایسی کوئی بھی بات ہم کو کسی بھی چیز پر، شاید ہمارے لکس پر، شاید ہمارے اسٹیٹس پر، شاید ہمارے پیسوں پر، یا شاید ہمارے خاندان پر، شاید ہمارے شوہر یا باپ یا بیٹے یا بیٹیوں پر، جو بھی الگ الگ طرح سے لوگوں کو ہوتا ہے غرور، گھمنڈ، تو اگر یہ ہے تو اس کو نکال کر کے پھینکنا ہوگا ہم نے۔ اسی طرح سے اور غصے کے بارے میں آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور اگر غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہہ دینا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ یہ شیطانی خصلتیں جو بھی ہیں یہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، کیونکہ چاہے وہ غصہ ہو، غصے میں جب انسان آتا ہے تو بہت سارے غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ تو ایک اچھی شخصیت جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے رسپانس نہیں دیتی ہے، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو۔ اسی طرح سے غرور اور گھمنڈ، اگر غرور گھمنڈ ہوگا تو جنت میں نہیں جائیں گے، جبکہ ہماری نمازیں، روزے، عبادات، صدقہ، خیرات، ذکر صرف اس لیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو ایسی چیزیں جس کی وجہ سے جنت سے ہم اگر دور ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کا چھوڑنا، بلکہ ابھی فوراً امیجیٹلی چھوڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے پرسنالٹی ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ اب یہ پرسنالٹی ریفارمیشن کیسے ہوگا، اس کی جو ہے وہ 3 سٹیجز بتائی گئی ہیں قرآن میں۔ ہم کو ذکر ملتا ہے سب سے پہلی سٹیج کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، جہاں پہ نفس امارہ کا ذکر ہے۔ یہ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ وہ ہمارا نفس ہے جو بری عادتوں کے لیے اکساتا ہے۔ جو بھی برے کام ہم کرتے ہیں وہ اسی نفس امارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری سٹیج جو بتائی گئی قرآن میں وہ ہے نفس لوامہ، اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔
یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ ملامت کرنے والا، جو یہ کہتا ہے گناہ مت کر، یہ وہ والا نفس ہے. کہتے ہیں نا ضمیر کی آواز، وہ انر وائس جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں جس کی، وہ یہی ہے. تو یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا سیلف ریفارمیشن، کہ نفس امارہ تو جو فرسٹ سٹیج میں ہم نے دیکھا وہ ہم کو گناہوں پر اکساتا ہے، لیکن نفس لوامہ جو ہے وہ کہتا ہے گناہ مت کر. وہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو مت کر، اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے. تو اگر ہم یہاں رک جاتے ہیں تو یہ سیکنڈ سٹیج جو ہے ہماری ریفارمیشن کی، گویا کہ اس سے ہم ہماری پرسنالٹی کو کچھ حد تک ریفارم کرنے میں سکسیسفل ہوتے ہیں. یہ جہاد نفس والی سٹیج ہے. اب جہاں لفظ جہاد کا آ گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے میڈیا نے بتایا ہے جہاد یعنی کیا، ایک گن، ایک AK-47 لے کے نکلو اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر دو. نہیں، یہ جہاد نہیں ہے. آپ قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ احادیث کو پڑھ کر کے دیکھیں جہاد کا مطلب کیا ہے. جہاد سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اپنے آپ سے، اور یہ جہاد شروع ہوتا ہے نفس لوامہ، جو انر وائس ہے اس کو سننا اور غلط کاموں سے رک جانا. یہاں سے یہ جہاد شروع ہوتا ہے، اپنے آپ سے جہاد شروع ہوتا ہے. جہاد کا مطلب ہے اسٹرائیو ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، بہتر کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ وہ جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے، یہ ریفارمیشن میں ہماری پرسنالٹی کے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو جب بھی نفس امارہ گناہوں پر اکساتا ہے، جو سٹیج 1 میں ہم نے دیکھا تھا، اور اگر نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا، ہم کو روکنے والا، ہم کو یہ بتانے والا کہ یہ گناہ ہے، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس جہاد نفس میں اگر ہم سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو ہم تھرڈ سٹیج میں چلے جاتے ہیں، اور تب ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی اطمینان والا نفس، ایک نیک روح بن جاتے ہیں ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 آنورڈز کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے 27، 28، 29 اور 30، یہ 4 چھوٹی چھوٹی سی آیات ہم کو سورۃ الفجر میں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کے پاس. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نفس مطمئنہ سے، وہ اس اطمینان والی روح سے اس کے انتقال کے وقت کہتے ہیں. آپ دیکھیں بہترین بات جو یہاں پر ان 4 آیتوں کے ذریعے سے ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نفس جو پھر نفس لوامہ کی بات سن کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی نفس مطمئنہ کے طور پر گزارتا ہے، تو اس کے انتقال کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کے پاس، ایسی حالت میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی. داخل ہو جا میری جنت میں، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں. الحمدللہ، ایسا بہترین ویلکم اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو بہترین طریقے سے اگر جنت میں داخلہ چاہیے تو ضبط نفس سے کام لینا ہوگا، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوگا. The greatest jihad is the jihad against your نفس. ہمارا نفس لوامہ یعنی ہمارا نفس امارہ جو ہم کو بری باتوں کے لیے اکساتا ہے، اس کو سپریس کرتے ہوئے، نفس لوامہ یعنی ہم کو جو یہ کہتا ہے یہ گناہ کا کام ہے مت کر، اس کی طرف بڑھنا ہوگا، اس کی بات ماننی ہوگی اور اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنا ہوگا. اور اس عمل کے ساتھ ہماری شخصیت کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی ہماری پرسنالٹی کا ریفارمیشن ہوگا. اس طریقے سے ان سبھی باتوں کو اپنی شخصیت میں لانے کے لیے ہم کو قرآن اور احادیث کے ساتھ ساتھ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی جو بکس ہم کو ملتی ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں
اور اس سے سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 سے 17 ان 4 آیتوں میں بہترین بات بتاتے ہیں کہ ایک انسان جو ضبط نفس کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا, جو نفس مطمئنہ بنا لیا اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, تو پھر اس نے دراصل فلاح پالی, اس کو سکسس مل گئی. یہ کون سی سکسس؟ یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آیت نمبر 15 میں کہا گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں ہم کو, وارن کر رہے ہیں ہم کو آیت نمبر 16 میں, لیکن تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو, دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو. آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کا, اور آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یعنی آپ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں, آپ دنیا کو پریفرنس دینے کی بجائے آخرت کو دیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ہم کو بتا رہے ہیں. اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں فرمایا کہ سمندر میں اگر ایک انگلی ڈبو کر کے ہم نکالیں گے تو کیا ہوگا, ہماری انگلی میں کتنا پانی آئے گا, اس پورے سمندر کے پانی میں سے کتنا پانی آئے گا؟ شاید ایک قطرہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک قطرہ پانی جو اس انگلی کو سمندر میں ڈبونوں سے ہمارے پاس آیا ہے, یہ دنیا کی زندگی ہے. اور وہ جو پورا سمندر ہے اس کے قطرے ہم گن بھی سکتے ہیں کیا؟ تو یہ جو ڈراپس پورے سمندر کے ہیں جس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, یہ آخرت والی زندگی ہے جو مرنے کے بعد ہم کو ملنے والی ہے. اس کو فوکس کرنا ہے ہم نے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کمپیریزن دیکھیں آپ, ایک قطرہ اور کہاں تو انلمیٹڈ قطرے, ایک ڈراپ اور انلمیٹڈ ڈراپس, سمندر پورا کا پورا سمندر. تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج سے میری محنت اس ایک ڈراپ کے لیے ہونا چاہیے یا ان انلمیٹڈ ڈراپس کے لیے؟ بے شک انلمیٹڈ ڈراپس کے لیے. تو کیا دنیا میں پھر ہم چپ چاپ سے ایک جگہ بیٹھے رہیں گے بس اللہ اللہ؟ نہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا عبادت کا مطلب ہر وہ چیز جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا, اور ہر وہ بات جس سے بچنے کا حکم دیا. اگر ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کے علاوہ, یعنی یہ حقوق اللہ جو ہم نے نماز, روزہ, صدقہ, خیرات اور حج وغیرہ جو ہم نے دیکھے, اس کے علاوہ جو ہم سے کہا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, کوئی بیمار ہو تو اسے دیکھنے جانا, پڑوسیوں سے متعلق ہم کو ملتا ہے. تو یہ سب کام ہم نے کرنے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے انہی چیزوں کو. تو اس کا مطلب یہ جو ایک ڈراپ جس کی ہم بات کر رہے تھے, جو دنیا کی زندگی ہے, بس یہ ایک ڈراپ ہے. شاید اس میں مشکلات آئیں گے تو بھی ہم نے جو ہے وہ بالکل گھبرانا نہیں ہے, بلکہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہوئے ان مشکلات سے گزرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, آگے بڑھیں گے ہم. اور جو ہم نے انٹرنل کوالٹیز میں ایک چیز بولے تھے کیریکٹر, اس میں ہم نے مینرز بھی دیکھا, اور اس میں دوسرا پارٹ تھا بیہیویئر, سلوک. یہ ہماری پرسنالٹی کے بیس, بنیاد, اس کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ آج کا لاسٹ پوائنٹ بیہیویئر یعنی کہ سلوک, یہ امپورٹنٹ انر کوالٹیز میں آتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک صحیح مسلم کی حدیث یہاں سمجھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن جانتے ہو مفلس شخص کون ہوگا؟ اب جیسے ہم سمجھ رہے ہیں ویسے ہی انہوں نے سمجھا اور کہا کہ ہاں, مفلس کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن مفلس شخص وہ ہوگا جو نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن دوسروں کا حق ادا نہ کیا ہوگا, کسی کو تانا دیا ہوگا, پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی,
تب یہ سارے لوگوں میں اس کی نیکیوں کو بانٹ دیا جائے گا. اب دیکھیں یہ سب لائن لگا کے کھڑے ہیں, کسی کو تانا دیا ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کی زمین اینٹ لی ہے, کسی پڑوسی کو تکلیف دی ہے. تو یہ جو دوسروں کا حق ادا نہ کیا تھا, یہ دوسروں کے رائٹس کو جو ہے وہ اس نے ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا تھا, اس وجہ سے یہ سب لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے, جبکہ وہ شخص بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کے بدلے میں وہ جنت میں جا رہا ہوگا, لیکن اس کو روک دیا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ ان سب کا تم نے حق ادا نہیں کیا ہے, ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے ہیں, تو اس کے بدلے میں اب تم کو تمہاری نیکیاں دینی ہوگی. تو وہ جتنا بڑا حق اس نے ان لوگوں کا جو ہے وہ ادا نہیں کیا ہوگا, اتنی زیادہ اس کو نیکیاں دینی ہوگی. اس طرح سے وہ اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بعض اوقات اپنے ماں باپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے بھائی بہنوں کو, یہ وہ نیکیاں بانٹتا جائے گا, اس کی وجہ سے کہ اس نے ان لوگوں کا حق ادا نہ کیا تھا یا ان کو تانا دیا تھا یا تکلیف دی تھی. تو وہ بانٹتا چلا جائے گا. اب ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ نیکیاں تو ختم ہو گئی, اب کیا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو اب جو لوگ باقی ہیں ان کے گناہ تم لے لو. جس درجے کا حق ادا نہ کیا ہوگا اتنے زیادہ پھر گناہ سامنے والے کے لے لینا پڑیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو گیا کہ وہ شخص تو جنت میں جانے والا تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے, ساری نیکیاں تو بڑھ گئی لوگوں میں, اور اب جو اس کے پاس بچا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے گناہ بھی اس کے لیفٹ شولڈر پہ آ گئے, اس کے اپنے سر ہو گئے. اب وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اب ان گناہوں کے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور پھر اگر وہ ایمان والا ہوگا تو اللہ چاہے گا تو پھر اس کو جنت میں ڈالے گا. تو یہ دیکھیں کہ بیہیویئر, ہمارا سلوک لوگوں کے ساتھ, ہم ہمیشہ, آج میں نے جیسے شروعات کی کچھ سلائیڈز میں کہا تھا کہ حقوق اللہ پہ دھیان دیتے ہیں اور حقوق العباد, یعنی یہی لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک, اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے, جبکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر ہم نے دھیان دینا ہے. اب اس سلوک, یہ جو بیہیویئر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے پیرنٹس ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حقوق یعنی رائٹس آف پیرنٹس بتائے ہیں. جیسے یہ آیت آپ کے سامنے ہے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. اس میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ احسن سلوک کرو. پھر آگے کہا گیا اور لوگوں سے اچھی بات کرو. تو یہاں دیکھیں کہ اللہ جو یہاں پر ہم کو حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہا والدین سے احسن سلوک, اچھا سلوک, بیسٹ بیہیویئر. اسی طرح سے ہمارے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے ہم نے, اسی طریقے سے غریبوں سے اچھا سلوک کرنا ہے جو ضرورت مند ہیں, اسی طرح سے جو یتیم ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے ہم نے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اور لوگوں سے اچھی بات کرو, تانوں والی بات مت کرو, ان کو گالی نہ دو. تو یہ ہم نے دھیان دینا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر, سب سے پہلا حق ہم نے یہاں جانا والدین کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کا بھی حق ہے ہم پر اور اس کو ادا کر کے جانا ہے. والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل بتایا گیا صحیح مسلم کی حدیث میں. وہیں بخاری کی حدیث میں آتا ہے والدین سے نیکی کرنا اللہ کو محبوب عمل لگتا ہے. تو اللہ کو پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہمارے والدین سے ہم نیکی کریں, اچھے سے برتاؤ کریں. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پیرنٹس کے رائٹس ہم ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. آتے ہیں ہم پڑوسی کے حقوق پر. ایک مرتبہ جبریل السلام آئے اور پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے. اتنے بتائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے اب وراثت میں بھی حق دینے کی بات کہی جائے گی پڑوسیوں کو. تو یہ دیکھیں بخاری کی حدیث میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے جو ہیں وہ حقوق بتائے گئے ہیں. وہیں ایک اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے, ہرگز وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. جب
صحابی پوچھتے ہیں کہ کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. یعنی آپ پڑوسی کو اگر تکلیف دے رہے ہیں، آپ پڑوسیوں کو اگر تانے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ مومن نہیں ہیں. کیونکہ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا. آپ کا پڑوسی جو بھی ہے، آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا، اگر یہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہوں تو پھر اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے بارے میں قرآن میں بہت جگہ پر ذکر ملتا ہے. قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 بھی ہم کو بتاتی ہے. تو صلہ رحمی کو ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اسی طرح سے دوسروں سے متعلق ہمارے حقوق میں ایک ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے. یعنی وزٹنگ دا پیشنٹس کے بارے میں ہم کو کچھ احادیث ملتی ہیں. ترمذی کی حدیث میں ملتا ہے کہ کسی مسلمان کے عیادت کرنے سے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر آپ صبح گئے ہیں تو شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام میں گئے ہیں تو دوسرے دن صبح تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ بس ہم نے کیا کیا کہ کوئی ہم جن کو جانتے تھے، شاید ہمارے رشتہ دار تھے یا ہمارے پڑوسی تھے، اور وہ بیمار ہیں پتہ چلا، تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ فرشتوں نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جب تک کہ مریض کی عیادت کر رہا ہوتا ہے جنت کے میووں میں ہوتا ہے. تو عیادت کے کچھ اصول بھی ہم کو بتائے گئے. مریض کو زیادہ پریشان نہ کریں. آپ وہاں جائیں تو ان کے مریض کے سامنے پازیٹیو باتیں کریں. آپ وہاں جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دعا کیا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا ہم کو بتائی ہے، تو اس دعا کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ آپ وہاں پر پڑھیں، ان کو بتائیں اس کا مطلب. اسی طرح سے راستے سے پتھر ہٹانا، راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی صدقہ قرار دیا گیا. تو آپ دوسروں کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے کانٹے بچھا رہے یا کچھ تکلیف دہ چیز بچھا رہے تو پھر یہ غلط ہوگا. انفیکٹ آپ نے کرنا کیا ہے دوسروں کے لیے، کہ اگر آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ کانٹے پڑے ہیں یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے، پتھر وغیرہ بڑا، تو آپ اس کو اٹھا کر کے اگر بازو کریں گے تو اس سے آپ کا مقصد کیا ہوگا؟ اگر آپ کے بعد جو بھی آئے گا تو اس کو یہ کانٹا نہ چبھے یا یہ تکلیف دہ چیز، یہ پتھر اس کو نہ لگے. تو اس وجہ سے یہ ثواب میں شامل ہو جائے گا. وہیں ذمہ داری، رسپانسبلٹی، اس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے یعنی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو رولر ہے، جو بادشاہ ہے، اس سے اس کی رعایا، اس کی حکومت میں جتنے لوگ ہیں، عام پبلک، ان سے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کو جو بھی دینا چاہیے تھا ایز اے رولر، ان کو برابر سے دیا یا نہیں دیا، اس نے ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی اپنی رعایا سے متعلق. اسی طرح سے آدمی اپنے گھر کے لوگوں کا، عورت گھر کی اور بچوں کی. تو ہم عورتوں کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنے گھروں سے متعلق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ جب یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا تو پھر ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے کہ جب پوچھا جائے گا تو ہم جواب کیا دیں گے ہماری اس ذمہ داری سے متعلق، ہماری اس رسپانسبلٹی سے متعلق. کچھ پوائنٹس جو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس میں اس ذمہ داری سے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے زیادہ بہتر طریقے سے. آپ دیکھیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے ہماری پرسنالٹی کو کس طرح سے ہم اندرونی طور پر، کس طرح سے ہم ظاہری طور پر بہتر بنائیں گے، ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا. لیکن کچھ اس کے علاوہ کچھ اور ضروری باتیں ہیں جن کو ہماری شخصیت میں ہم نے لانا ضروری ہے، اس پر کام کرنا ہم نے ضروری ہے.
اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آج ہم رکیں گے کہ اللہم انی اسألک رضاک. او اللہ چینج می انٹل آئی ایم سم ون یو آر پلیزڈ ود. اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو مجھے ایسے بنا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. آمین. مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے. مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.